السلام علیکم، میرا نام ہے عبدالخالق۔ زندگی یقیناً چیلنجز، مسائل، مشکلات، ٹربلز، رکاوٹیں، پھڈے، ان ساری چیزوں سے بھری پڑی ہے، اور کسی نے غلط نہیں کہا تھا کہ لائف از ناٹ دا بیڈ آف روزز۔ زندگی جو ہے وہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، اور اگر زندگی چیلنجنگ ہے، مسائل، مصائب، رکاوٹیں، ٹربلز، پینز، یہ ساری چیزیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر ہمیں ان چیزوں کو مینج کرنا جو ہے وہ ہمیں آنا چاہیے، ہمیں سیکھنا ہوگا۔ کہا یہ جاتا ہے، سمجھا یہ جاتا ہے کہ وسائل جو ہیں، فائنانشل ریسورسز جو ہیں، پیسہ ٹکا ہونا، دولت ہونا، اور اسی طرح روابط ہونا، کانٹیکٹس ہونا، اسی طرح انفلوئنس ہونا، اثر رسوخ ہونا، پاپولیرٹی ہونا، اسی طرح ذہین ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا اپنا اپنا کردار ہے، اور یہ اتنی سالڈ اور تگڑی بات ہے کہ اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک چیز یہاں پہ مسنگ ہے، اس کا ذکر عموماً نہیں کیا جاتا، حالانکہ اہمیت کے اعتبار سے وہ کسی دوسری چیز سے کم نہیں ہے، بلکہ اگر میں آپ سے یہ عرض کروں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ تمام تر چیزیں ایک طرف اور تمام تر وسائل ایک طرف، لیکن ہم جس چیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ایک طرف، اس کی بے پناہ اہمیت ہے، اور یہ ہے کیا؟ یہ ہے ذہنی طور پہ ایک انسان کا مضبوط ہونا، تگڑا ہونا، طاقتور ہونا۔ ہم اسی کو ایک اور انداز کے اندر کہتے ہیں قوت ارادی۔ کیا کہتے ہیں؟ قوت ارادی۔ لیکن ایک چیز قوت ارادی ہوتی ہے کہ جو بے پناہ اہمیت کی حامل ہے، تو ایک طرف اور مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اور یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ کمبینیشن ہے قوت ارادی کا اور کئی ایک دیگر چیزوں کا، کئی ایک دیگر شخصی صفات کا، پرسنالٹی ٹریٹس کا۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مائنڈ سیٹ کے اوپر، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ویک مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے، اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ کمزور مائنڈ سیٹ جو ہے، کمزور ذہنیت، کمزور شخصیت جو ہے، اس کی علامات کیا ہیں؟ ایک دفعہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ علامات ہمارے اندر ہیں، یا ان میں سے کون کون سی علامت ہمارے اندر موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو بہتری کا جو سفر ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ پہلے ڈائگنوزز جو ہے اس کا درست ہونا بہت اہمیت کا حامل ہے، اور جو مرض کا علاج ہے وہ اس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے۔ اب کیا ہے جی، ہمیشہ کی طرح ایک بہترین آرٹیکل کا انتخاب کر کے تاکہ اپنی بات کو زیادہ مؤثر، زیادہ مستند بنایا جا سکے، یہ ایک ماہرانہ رائے ہے، ایکسپرٹ اوپینین ہے، اور اس ایکسپرٹ اوپینین کو جو ہے ایک آرٹیکل کے اندر کیا گیا ہے، رکھا گیا ہے، جس آرٹیکل کا عنوان ہے 7 سائنز آف اے ویک مائنڈ سیٹ۔ 7 سائنز آف اے ویک مائنڈ سیٹ، ایک کمزور ذہن کی، کمزور شخصیت کی 7 علامات۔ ہمیں یہ پتہ لگ جائیں گی کہ اس میں سے کون کون سی علامت ہمارے اندر موجود ہے، تو پھر ہمارے لیے یہ عین ممکن ہو جائے گا کہ ہم اس کو ٹریٹ بھی کریں، ہم اس کا علاج بھی کریں، ہم اس کو کہہ لیں کہ ختم، رفع کرنے کا کوشش بھی کریں۔ تو یہ کون سی ہیں؟ پہلے تو آپ کو یہ عرض کروں، اس بہت ہی شاندار آرٹیکل کے مصنف ہیں جوزف برن۔ جوزف برنز جو ہیں جانے مانے ایک مصنف ہیں اور محقق ہیں، ریسرچر ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کون کون سی علامات ہیں جو ایک کمزور مائنڈ سیٹ، کمزور شخصیت کی وہ کہہ لیں کہ ہیں، علامات ہیں، تاکہ ہم ان کو دور کر سکیں۔ سب سے پہلی بات جو مصنف یہاں کہتے ہیں، یو گیو اپ ایزیلی وین
when faced with challenges, جب مشکلات آتی ہیں، جب چیلنجز آتے ہیں، جب ٹربلز آتی ہیں، تو آپ دھڑام سے گر جاتے ہیں اور آپ گویا کہ ہینڈز اپ کر جاتے ہیں کہ بھئی میں یہ کام نہیں کرنے جا رہا، میں اس راستے پہ نہیں چل سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، میرے بس کا کام نہیں ہے، تو آپ بڑی آسانی سے گویا کہ آپ ہار مان جاتے ہیں۔ یہ کہہ لیں کہ سب سے تگڑی اور سب سے مضبوط علامت ہے۔ دوسری بات جو مصنف کہتے ہیں، یو اوائڈ رسک ٹیکنگ اینڈ ٹرائنگ نیو تھنگ، آپ رسک لینے سے اور نئی چیزوں کو ٹرائی کرنے سے آپ ڈرتے ہیں، آپ اس سے بچتے ہیں کہ یار کہیں مجھے کسی جگہ پہ کوئی رسک نہ لینا پڑ جائے، یا مجھے کہہ لیں کہ کوئی نئی چیز جو میں ٹرائی کروں گا، تو بھائی نئی چیز کو جب میں استعمال کروں گا، جب میں نیا طریقہ کسی کام کو کریٹیو انداز کے اندر، تو بھئی وہ اس سے انسان بھاگتا ہے۔ ایک کمزور شخصیت کی دوسری علامت یہ ہے۔ تیسری جو علامت وہ بتاتے ہیں مصنف، وہ کہتے ہیں یو یو ہیو اے کانسٹنٹ نیڈ فار اپروول فرام ادرز، آپ مسلسل اس بات کے آپ جو ہے وہ رہتے ہیں، متقاضی رہتے ہیں، آپ خواہش مند رہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات کو، آپ کے رویے کو، آپ کو اپروو کریں، آپ کو گویا کہ ایک سند فراہم کریں اور وہ یہ کہیں کہ جی آپ درست کام کر رہے ہیں، آپ اچھے انسان ہیں، آپ یہ ہے، آپ وہ ہے، گویا کہ آپ دوسروں کی رائے جو ہے اس پہ آپ ڈپینڈنٹ رہتے ہیں، اس پہ آپ انحصار کرتے ہیں، آپ کی اپنا جو ہے کوئی آپ کی کہہ لیں کہ مضبوط آپ کا کہہ لیں کہ ججمنٹ جو ہے یا ڈیسیژن پاور جو ہے، یہ وہ آپ کے اندر، آپ اپنے اندر کے اس انسان پر اعتبار کرنے کی بجائے آپ جو بیرونی ذرائع ہیں آپ ان پہ رلائی کرتے ہیں، آپ لوگوں کی جو اپروول ہے اس کے کہہ لیں کہ محتاج رہتے ہیں۔ یہ تیسری بات ہے۔ چوتھی علامت بتاتے ہیں یو لیٹ یور ایموشنز اوور رائڈ لاجک اینڈ ریزن، چوتھی علامت جو مصنف بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے جذبات جو ہے، یو لیٹ یور ایموشنز اوور رائڈ لاجک اینڈ ریزن، جو ایک منطقی بات ہے اور جو ایک لاجیکل بات ہے، جو ایک مدلل بات ہے، آپ اس کی طرف جانے کی بجائے آپ کے جو جذبات ہیں، آپ کے جذبات آپ کو کنٹرول کیے رکھتے ہیں، اور آپ کی جو عقل ہے گویا کہ وہ جذبات کے سامنے ڈھیر ہو جاتی ہے۔ ایک یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ آپ اپنی جذبات کو جو ہے وہ اپنا کنٹرول دے دیتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ گویا کہ اپنی عقل کو آپ اس پہ انحصار نہیں کرتے۔ اور یہ پانچویں علامت مصنف بتاتے ہیں یو ڈویل ان دا پاسٹ اینڈ ہیو ریگریٹس، آپ ماضی میں رہتے ہیں کہ کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ نہ کرتا، اور بھائی ٹھیک ہے، آپ نے بہت سارے مواقع مس کر دیے، آپ نے بہت سارے غلطیاں بھی آپ نے کر ڈالی، لیکن یہ ہر وقت رونے دھونے کا جو عمل ہے اس سے آپ باز آ جائیں، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان کا جو حال ہے، انسان کا جو آج ہے وہ بھی خراب اور ضائع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ماضی کے اندر بہت ساری غلطیاں ہوئیں، ماضی کے اندر بہت سارے غلط ڈیسیژن اور غلط کام ہوئے، ماضی کے اندر بہت سارے مواقع مس کیے گئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آج کو بھی اسپوائل کر دیں، ہم آج کو بھی ضائع کر دیں۔ ہمیں اپنے آج کو ضائع نہیں کرنا، کسی صورت ضائع نہیں کرنا، ہمیں اپنے آج کے اوپر کام کرنا ہے۔ اور آخری بات وہ یہ بتاتے ہیں یو فوکس آن یور ویکنسز دین یور اسٹرینگتھ، بڑی امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے ساری باتوں کی طرح۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی کمزوریوں جو ہیں، آپ اپنی کمزوریوں پہ بہت زیادہ سوچتے رہتے ہیں، جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اور حالانکہ جو چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، جو وسائل اللہ نے دیے ہیں، جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، ان پہ سوچنا، ان کو بہتر سے بہتر جو استعمال کرنا، ان سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی جو کوشش کرنا ہے، اس کو آپ ایم نہیں بناتے، بلکہ آپ اس بات کی طرف دھیان رکھتے ہیں کہ کون کون سی چیز آپ کے پاس نہیں ہے۔ گویا آپ کے نزدیک زندگی کا جو گلاس ہے وہ ہاف فلڈ نہیں ہے،
بلکہ ہاف ایمپٹی ہے۔ آپ کے جو خالی گلاس ہے آپ کی دھیان اسی پہ رہتا ہے، جو آدھا بھرا ہوا ہے اس کی طرف آپ کا دھیان نہیں جاتا۔ اسی وجہ سے آپ کی جو اسٹرینگس ہیں، انسان کی جو خوبیاں ہیں، انسان کے جو وسائل ہیں، ان کو انسان بہتر انداز کے اندر استعمال بھی نہیں کر پاتا۔ ریزن کیا ہے کہ اس کی جو فوکس ہے، اس کی جو توجہ ہے، وہ اس کے اندر پائی جانے والی جو کمزوریاں ہیں ان پہ مرکوز رہتی ہے۔ تو یہ وہ بہرحال بہت ہی شاندار آرٹیکل تھا ایک انسان کی کمزور یا طاقتور شخصیت کے بارے میں۔ 7 سائنز آف اے ویک مائنڈ سیٹ، 7 علامات ایک کمزور ذہنیت کی، اور اس کے بہت مصنف ہیں جوزف برن۔ بہت شاندار آرٹیکل تھا، اس کا سولوشن بھی ہم آگے چل کے انشاءاللہ بتائیں گے۔ لیکن جب ہم ان پہ بات کر رہے تھے، جب بھی اس کو سنا جائے تو جو بات اس کے اپوزٹ ہوگی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ بات مجھے کرنی ہے، اس کو مجھے اپنانا ہے، تاکہ جو ایک کمزور شخصیت کا لیبل، کمزور شخصیت میری جو ڈیولپ ہو گئی ہے، اس کو میں ایک طاقتور اور تگڑی جو کہہ لیں کہ جو ہے وہ بنا سکوں۔ جزاک اللہ۔